السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مناظر علی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ سٹوری میں آپ دیکھ رہے ہیں ننھے منھے پھولوں جیسے بچے کھیل رہے ہیں، اور آج ہم موجود ہیں اپنا گھر کے اندر، اور اس اپنا گھر کو سجانے والی اور اس اپنا گھر کو بچوں کے لیے اپنا گھر بنانے والی جو شخصیت ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم صوفیہ وڑیچ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ایک چیز بڑی اس زمانے میں، اس دور میں آپ کے لیے بھی، آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، ہم بھی سب محسوس کرتے ہیں کہ جب کمر توڑ مہنگائی ہے، ہمیں جو ہمارے اپنے بچے ہیں، جو ہمارے گھروں میں 1 2 3 4 جتنے بھی بچے ہیں، ان کو پالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں میڈم صوفیہ وڑیچ کہ 61 بچوں کی ماں ہیں، 61 بچوں کو پیار دیتی ہیں، 61 بچوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی ہیں، اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو اپنا گھر سجایا ہوا ہے، اس گھر کو انہوں نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے ان کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ میڈم، یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا؟ یہ بیسیکلی جو آپ نے ایک بات کی کہ مہنگائی ہے اور مشکل کام ہو جاتا ہے، تو میں نے جو بچپن سے ایک چیز سنی تھی اپنے والد صاحب کو کہتے ہوئے، وہ یہ تھی کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے دوسروں کے ساتھ بانٹ کے کھاتے ہیں، دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں میں آپ شیئر کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں واقعی میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برکت دے دیتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ اسی طرح سے بچوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اچھا میڈم، یہ میں ان کو صرف بچہ نہیں کہوں گا، جیسا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ پھول ہیں، یہ پھول آپ نے کیسے جمع کیے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کام بیسیکلی میں اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو کیری کر رہی ہوں۔ انہوں نے 1995 میں ایک کام شروع کیا جو کہ ڈیلی بیسس پہ وہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھا کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے لنگر تیار کرتے تھے، اور جو برچی میں جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں مزدور فٹ پاتھ پہ، یا ریلوے اسٹیشن میں جو لوگ سوئے ہوتے ہیں مسافر، ان کو جا کے وہ ناشتہ کروایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ کام تھا جو سال ہر سال چلتا رہا، اور میں نے اپنا تمام بچپن یہی چیزیں دیکھتے ہوئے گزارا۔ پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد میں، کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد ہوں، تو مجھے ان کے کام کو آگے لے کے چلنا تھا، اور میرا فرض بھی تھا لیکن میرا پیشن بھی تھا۔ اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں نے ہمیشہ اپنے والد صاحب کو بچپن سے ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پالو، تو یتیم پر رحم کیا کرو۔ تو یہ چیز کہیں نہ کہیں میرے مائنڈ میں بیک آف مائنڈ چلتی رہی، اور میں ہمیشہ جب بھی کسی چھوٹے بچے کو، یتیم بچے کو، بے سہارا بچے کو، یا ایسے بچوں کو جن کو ان کی فیملیز اون نہیں کری، اپنے ارد گرد ایسی سٹوری سنا کرتی تھی یا دیکھا کرتی تھی، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے استطاعت دے اور میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو ٹائم گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور اب الحمدللہ لاسٹ ایئر 1 رمضان کو ہم لوگوں نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر اپنا گھر کے نام سے، اور اس میں ہم نے انیشلی 5 بچوں سے سٹارٹ کیا۔ جی، پہلے ہمارے پاس 5 بچے آئے، اور وہ ایسے بچے تھے جن کے والدین کا پتہ نہیں تھا، تو کیونکہ ان کی پیرنٹس کا نام بھی کلیئر نہیں تھا، تو پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے نادرا میں اور میرے ہسبینڈ ان بچوں کے روحانی والدین کی طرح سے رجسٹرڈ ہیں، اور یہ بچے ہمارے بچوں کی طرح رجسٹرڈ ہیں نادرا میں۔ اور اس کے بعد پھر بچے آتے گئے، جو ضرورت مند بچہ تھا، جو ڈیزرونگ بچہ تھا، جو ہمارے تک پہنچا، ہم نے اسے گود لیا، ہم نے اس کو اپنا لیا۔ لیکن ایک چیز جو ہم انشور کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ بچے کچھ بن نہیں جاتے نا، تب تک واپس ان کی فیملیز کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے سنگل پیرنٹس ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جن کی بروکن فیملیز ہیں،
تو ہم بعض اوقات ہوتا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پیرنٹس انہیں لے جاتے ہیں. اگر کسی کے والد زندہ ہیں یا والدہ زندہ ہیں, ارد گرد والے مشورہ دیتے ہیں کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, 4 جماعتیں بھی پڑھ لی ہیں, کہیں جاب کر لے گا تو تمہارا سہارا بن جائے گا. اس طرح سے بچے کی پرسنالٹی شیٹر ہو جاتی ہے. 5-6 سال اگر وہ اتنے خوبصورت ماحول میں رہے گا, اتنی اچھی گرومنگ, اتنا اچھا اسکول ہے جہاں پہ یہ بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے المرا گرامر اسکول کے نام سے ایک اسکول بنایا ہے, اور وہ اتنا زبردست اسکولنگ سسٹم ہے کہ آپ اس کو بیکن ہاؤس یا کسی بھی اچھے بڑے لاہور کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں ان سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ یہ ہمارے 60 بچے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں لوکل کمیونٹی کے بچے بھی آ رہے ہیں جو اچھی فیملیز ہیں. بیسیکلی اس اسکولنگ سسٹم کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے جو پس کے رہ گیا مہنگائی کے ہاتھوں, اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی سٹینڈرڈ ایجوکیشن حاصل کریں, اور وہ افورڈ نہیں کرتے کہ ایک بچے کے لیے 30-35 ہزار روپیہ وہ اسکول کی فی پے کریں, تو ہم نے ان بچوں کے لیے وہاں پہ 4000 فی رکھی ہے, بہت منیمل فی میں. انہیں ایگزیکٹلی وہی سٹینڈرڈ دے رہے ہیں. اے سیز لگے ہوئے ہیں کلاس رومز میں, تمام اسکول جو ہے پورا کا پورا ایئر کنڈیشن ہے. اس کے بعد سارا کوالیفائڈ ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف ہے وہاں پہ. آپ وہاں کا کریکلم دیکھ لیں, آپ وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ایوری تھنگ از جسٹ پرفیکٹ الحمدللہ. ہم نے یہ کوشش اس وجہ سے کی ہے کہ نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ وہ بچے بھی جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اچھی ایجوکیشن لیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں لیکن ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ تھوڑی سی فیس اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ لوگوں کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کے اپنے بچے, ویسے تو اب یہ اپنے برائے والا نہیں ہونا چاہیے, جو بچے آپ کے اپنے دوسرے گھر میں رہتے ہیں جو آپ کا پرسنل گھر ہے, ان بچوں کو بھی کبھی ادھر لائی ہیں, یا ان بچوں کو مطلب کوئی فرق تفریق؟ یہ تمام بچے میرے اپنے بچے ہیں جی, اور یہ گھر جو ہے یہاں پہ یہ بچے اسی طریقے سے رہتے ہیں جیسے کوئی بھی اچھی فیملی کے بچے اپنے گھر میں رہتے ہیں, اس گھر کو اون کرتے ہیں. اور جہاں تک میرے بچوں کا سوال ہے, میرے بچے سارا دن باری باری ادھر ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اس گھر کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ان کا سیکنڈ ہوم ہے, اور یہ بچے ان کے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اور یہ کیونکہ میرے بچوں کی ایج تھوڑی بڑی ہے, میرا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بیٹا, اس کی ایج جو ہے وہ 5.5 سال ہے, وہ تھوڑا چھوٹا ہے بٹ باقی بچے بڑے ہیں الحمدللہ. اور جو چھوٹا والا ہے اس کی بھی اٹیچمنٹ کا لیول آپ دیکھیں, شروع میں تو وہ آبویسلی تھوڑا جیلس تھا, حقیقت ہے, کیونکہ وہ گھر کا بیبی تھا اور اسے لگتا تھا ماما اور بابا صرف میرے ہیں, کیونکہ باقی بہن بھائی تو بڑے تھے. تو شروع میں تھوڑا سا انسیکیور ہوا کہ اتنے سارے بچے ماما کی گود میں آ جاتے ہیں, ماما کو گلے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ماما ماما کرتے ہیں. تو اس وقت اسے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بٹ آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا, جب اس نے اس چیز کو فیل کیا, تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ میں کسی دن لیٹ ہو گئی ہوں یا میں نہیں آ پا رہی ہوں, وہ اسکول سے آتا ہے, اس کے بعد اسے ہوتا ہے میں نے سیدھا جا کے عدنان وغیرہ کے ساتھ کھیلنا ہے. اسٹرابریز کو میش کرتے ہیں, کریم ایڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عدنان وغیرہ کے لیے میٹھا بنا کے لے کے جا رہا ہوں, میں اس کے لیے آئس کریم بنا کے لے کے جا رہا ہوں. مطلب اتنا زیادہ ایک پیار اللہ تعالیٰ نے ان بچوں میں بھی ڈال دیا ہے. اچھا میڈم, ان بچوں کو کھانے میں آپ کیا کہہ دیتی ہیں, کیا مینیو آپ کا, کیا روٹین ہے کھانے کی, ناشتے میں کیا ملتا ہے, شام کا کھانا کیا دیتی ہیں؟ ہمارا مینیو ایسے یہاں پہ ڈسپلے بھی ہوا ہوا ہے. آپ اور میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کا مینیو بھی شاید اتنا بیلنسڈ ہم لوگ نہیں بناتے. یہاں پہ ہم لوگوں کو ذرا بیلنس رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے ایک پہلے تو نیوٹریشنسٹ سے ہم نے ان کے لیے مینیو لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے ہیلدی بچے نہیں تھے جب آئے تھے, بہت سی ان کے اندر ڈیفیشنسیز تھیں کیونکہ پراپر ڈائٹ نہیں مل سکی, پراپر ان کو بچپن میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کیئر نہیں مل سکی. تو بہت سے کسی بچے کے فیس پہ وائٹ نشان ہیں, کسی بچے کو آپ کہہ لیں نا کہ پراپر انہیں ایک نرشمنٹ نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے ہم لوگ ان بچوں کی ہیلتھ پہ خاص دھیان دے رہے ہیں. اور ان کا 1 منتھ کا جو مینیو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈسپلے میں ہوتا ہے. ہمارے اسٹاف کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بننا ہے. اس میں ایک بیلنسڈ قسم کی ڈائٹ ہوتی ہے جس میں
میں میٹ بھی ہوتا ہے، جس میں ویجیٹیبلس بھی ہوتی ہیں، جس میں فروٹس ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، ایگز ہوتے ہیں، بادام ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں. وہ جیسے جیسے ہمیں نیوٹریشنسٹ نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں وہ ہم اس طریقے سے ان بچوں کے لیے کرتے ہیں. اور اس کو پھر ہم تھوڑا انٹرسٹنگ بھی بناتے ہیں کہ بچے صرف سم ٹائمز یہ نہیں ہوتا کہ ہیلدی ڈائٹ ہو، تھوڑا سا بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہونا چاہیے. تو وہ کبھی کبھی ہم بیچ میں تھوڑا سا جنک فوڈ ایڈ کر دیتے ہیں، کسی دن برگر اور فرائز کر لیے. اور اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم ان تمام بچوں کے ساتھ جو 60 بچے ہیں، یا بھی آپ ایک گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ہاؤس 1 ہے جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، اور یہاں پہ 20 بچے ہیں. اسی طرح سے 2 گھر اور ہیں، اور وہ بھی کیولری گراؤنڈ میں. ٹوٹل ہمارے پاس 3 گھر ہیں اور بچوں کی تعداد 60 ہے. تو جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم 60 بچے اور میں، میرے ہسبینڈ اور میرے اپنے 4 بچے، ہم سب اکٹھے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اور کسی نہ کسی مال میں جاتے ہیں، بچوں کو شاپنگ کراتے ہیں. تمام بچوں کو یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی پسند کی ایک چیز لینی ہے. تو وہ دن جو ہوتا ہے ہمارا ویک میں ایک دن، وہ ہم سب کے لیے چیٹ ڈے ہوتا ہے. اس دن پھر جو بچوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کوک پینی ہے آپ نے آئس کریم کھانی ہے، جو بھی آپ نے چیٹ ڈے کرنا ہے نا، وہ آپ اس دن کر لیں. باقی تمام ویک جو ہے نا بیلنس ڈائٹ ہم بچوں کو دیتے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ سے اپنے بچوں سمیت یہ خاصی تعداد بن جاتی ہے، تو سب سے اس طرح کا سسٹم چلانے کے لیے ایک بجٹ مرکزی چیز ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے بجٹ اس کے لیے چاہیے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ صرف ایک بندہ اکیلا تو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ہو کہ جیب خالی ہو گئی ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کس طرح سے یہ مینیج ہو رہا ہے؟ ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا نا، تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ اب ایک گھر سے شروع کریں گے اور 10 بچوں کے ساتھ 10 بچوں کو لے کے چلیں گے اور انہی کی بس ہم پرورش کر پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں اتنی برکت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے، شروع میں تو ہم نے یہ خود سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد ہماری فیملی نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا، ہمارے فرینڈس نے، ہماری کلوز جو ایک سرکل ہوتا ہے ان لوگوں نے. جب لوگ دیکھتے گئے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، خود بخود لوگ اس فیملی کا حصہ بنتے گئے. اور اب الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ان بچوں کا خیال کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایک سوسائٹی میں ہمیں جو ہے سینٹرل پارک سوسائٹی، اس کے اونر ہیں، انہوں نے ہمیں ان بچوں کے لیے 1 ایکڑ جگہ تک ڈونیٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آپ ان بچوں کے لیے اپنا گھر بنائیں اور آپ ان رینٹڈ ہاؤسز سے نکلیں. اور جہاں آپ نے کہا کہ بچوں کا بجٹ سم ٹائمز کم ہونے کا ہو جاتا ہے، شروع میں ہمیں ایک بزرگ ملے تھے جب ہم یہ کام سٹارٹ کر رہے تھے، تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک انسان ہے. دوبارہ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو پائی ہماری، شاید کوئی فرشتہ صفت انسان تھے، ایک ہی بار ہمیں ملے. انہوں نے ہمیں ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جس دن تک آپ کی نیت ٹھیک رہے گی نا، آپ جو کام سوچیں گے وہ ہو جائے گا. اور حقیقتاً یہی ہوا ہے. جب ہم لوگوں نے دوسرا گھر شروع کیا تو ہم لوگوں نے گھر رینٹ پہ لے لیا. جب ہمارے پہ پریشر تھا، سندھ میں سیلاب آیا، بچے ہمارے پاس آ رہے تھے، یہاں پہ جگہ کم تھی، ہم بچوں کو یہاں نہیں رکھ پا رہے تھے، ہمیں اگلا گھر جلدی میں لینا پڑا. اب گھر تو ہم نے رینٹ پہ لے لیا، نیا سٹارٹ کیا تھا، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا. اب ہم لوگ رات کو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم فرنش کر لیتے ہیں گھر کو تو ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوگا کہ اگلے 2-3 ماہ کے لیے ہم تھوڑا بچوں کے لیے ریزرو رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے تھوڑا بہت کبھی اوپر نیچے ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ کسی چیز میں ہمیں بچوں کی کمی کرنی پڑے. تو ہم نے کہا اگر ہم ریزرو بجٹ سے اٹھا کے وہاں لگاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیا کریں. اب ہم یہ سوچ رہے تھے، صبح اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان نے کال کی محبوب کو، ایک ان کے دوست ہیں، ان سے بہت کم انٹریکشن ہے ان کا، کوئٹہ میں ہوتے ہیں، DH کوئٹہ کے انچارج ہیں. ان کی کال ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اگلا گھر شروع کرنے لگے ہو. تو محبوب نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا بس انشاءاللہ فرنش کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جو وہاں پہ چیزیں آپ کو چاہیے آپ وہ لو اور آپ مجھے ایک لسٹ بنا کے بھیج دو، 3 سے 4 دن میں وہ آپ کا پورا گھر فرنش ہو جائے گا گاڑی سمیت. یقین کریں بیٹھے بٹھائے وہ گھر ودن 4 days ان بچوں کے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، آسانی کے ساتھ وہ گھر فرنش ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور جب بھی کچھ ایسے ہوتا ہے نا تو ہمیں فوری طور پہ ان کی بات یاد آتی ہے جو بزرگ ملے تھے کہ جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. اسی طرح ابھی جیسے 3 گھر ہو گئے ہیں تو قریب بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ تینوں گھر، لیکن آبویسلی 3 گھروں کی مینجمنٹ، میرا ہر جگہ پہ بچوں کے ساتھ پرسنل انٹریکشن، جانا، ٹائم اسپینڈ کرنا، تھوڑا سا اب ہمیں لگ رہا تھا کہ اگلا گھر شروع کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ بچوں کا ٹائم کم ہوتا جائے کہ ایک جگہ پہ آپ بچوں کو کم ٹائم دے پائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہمارے لیے وسیلہ بنایا کہ اب ہمیں جگہ مل گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ عنقریب وہاں پہ ان بچوں کے لیے خوبصورت سے گھر بنانا شروع کر رہے ہیں، جہاں پہ ایک ہی چار دیواری کے اندر ہم لوگ 200 بچوں کے اکاموڈیشن کا انشاءاللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے، اور ہاسٹل یا شیلٹر ہوم نہیں بنائیں گے، وہ بھی بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے جہاں پہ ہر گھر میں 12 بچے اور 2 میڈس رہا کریں گی۔ جی بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، میڈم صوفیہ وڑیچ کی گفتگو آپ نے سنی، اتنے زیادہ بچوں کی عظیم ماں، یقین کریں اس 4 دیواری کے اندر جب آیا ہوں تو ایک روحانی سکون ملا ہے۔ ان بچوں کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کی ایجوکیشن، ان کے لیے صفائی کا نظام، ان کے لیے کھانا، ساری چیزیں دیکھ کر یہ ایک عظیم مثال میری زندگی کی، میری لائف کی، مجھے اس طرح کا پہلے کوئی ادارہ نظر نہیں آیا۔ آپ بھی وزٹ کرنا چاہیں تو ضرور اس ادارے میں آئیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس ادارے کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، میڈم کے اس جو انسانی خدمت کا جذبہ لے کر کام کر رہی ہیں، ضرور رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔